سورہ آل عمران آیت نمبر 119 اور سورہ آل عمران کا 12واں رکوع جاری ہے اور چوتھے پارے کا تیسرا رکوع جاری ہے۔ پیج نمبر 60 ہے، 60 نمبر پیج۔ آیت نمبر ہے 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ صدق الله العظيم۔ ہا انتم، سن لو کہ تم لوگ، اولائی تم وہ لوگ ہو، تحبونہم کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، وإذا لقوکم اور جب وہ تم سے ملتے ہیں قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے ہیں، وإذا خلوا اور جب اکیلے ہو جاتے ہیں عضوا تو کاٹ کے کھاتے ہیں علیکم الانامل آپ پر اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے کی وجہ سے، یعنی غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ کاٹتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ موتوا بغیظکم، مرو تم اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملے، اچھائی ملے، کوئی اچھائی تمہیں پہنچے، تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے، وان تصبکم سیئۃ اور اگر تمہارا کوئی نقصان ہو، اللہ کی طرف سے تم پر کوئی آزمائش امتحان ہو، پریشانی آئے تم پر، یفرحوا بہا تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وان تصبروا ان سب کے باوجود اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کے فریب تمہارا کچھ بھی، ان کے فریب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، سب اللہ کی قدرت میں موجود ہے، ان سب کو اللہ پکڑ سکتا ہے، اللہ کی قبضہ قدرت سے وہ باہر نہیں۔ آج کا سبق بھی کل کی آیات کی مزید تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھیدی ان کو یعنی دلی رازدار بنانا اور اندر کی باتیں ان کو بتلانا، اس چیز سے منع کیا ہے کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنا رازدار، اپنا امانت دار تم کافروں کو بناتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یألونکم خبالا، وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا کوئی نقصان ہو، موقع مل جائے تو پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ تو کچھ زبان سے نکل جاتا ہے ان کی زبانوں سے، ورنہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ وہ جو ان کے دل میں جو ہے تمہارا جو بغض ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔
تو آج بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان وہ لوگ ہو کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو. جیسے محلے میں ایک آدمی کافروں کے محلے میں رہ رہا تھا، اب مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل تو ہو گیا، ظاہر سی بات ہے پہلے اسلام سے پہلے والی جو دوستی ہے اس دوستی کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور ان کے ساتھ بات چیت اور گپ شپ اور ان کو دل کی باتیں بتلانا اور اندر کی باتیں بتلانا. اب اس میں وہ کوئی عیب نہیں سمجھتا، کوئی عار نہیں سمجھتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی قد بینا لکم الآیات، یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ حکم میں تمہارے لیے واضح کرتا ہوں تاکہ تم ان کنتم تعقلون، تاکہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو پھر ان سے اپنے آپ کو بچا سکو. کہ مسلمان کافر سے محبت، یہ تو اللہ کو چھوڑ کر کافر سے محبت کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اگر ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہے، پہلے سے اس کے کوئی دوست موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان سے علیحدہ یعنی اٹھنا بیٹھنا تو رکھے، سلام دعا تو رکھے اس نیت سے کہ میرے عمل کو دیکھ کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اندر کی باتیں، بھید کی باتیں بتلانا، راز کی باتیں بتلانا شروع کر دے، جگری دوست بنا لے مسلمانوں کو چھوڑ کر. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں تم غور سے سن لو، کان کھول کے سن لو کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت ولا یحبون. پھر کہا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو سب کتابوں کو مانتے ہو، جتنی کتابیں بھی ہیں، خواہ ان کے نبی پر نازل ہوئی، ان کی شریعت میں جو نبی آئے ان پر نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہو، آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو بھی تم مانتے ہو، اور ان سے پہلے جتنی کتابیں ساری کتابوں کو مانتے ہو. لیکن وہ اس چیز کو نہیں مانتے. تو تم تو ان کے ساتھ بظاہر اچھا ہی کر رہے ہو، لیکن وہ تمہارے ساتھ اچھائی، تم یہ نہ سمجھو کہ میں ساتھ اچھائی کروں گا تو یہ میرے ساتھ اچھائی کریں گے، ایسی بات نہیں. اور پھر کہا کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اس کی تفسیر پہلے اس بارے میں شروع میں گزر چکی ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کہ جب وہ اپنے الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، مسلمانوں کے پاس جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اچھا اس میں بھی نقطہ ایک ہے، وہ اس بات کے اندر بھی جھوٹے ہیں. بظاہر مسلمانوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ کی کتاب پر ہم ایمان لے آئے، اللہ کے نبی پر ہم ایمان لے آئے. اور جب عیسائی ان کے اپنے بڑے ان سے پوچھتے ہیں تم تو کہتے ہیں ایمان لے آئے، پر ان کہا اللہ کے بندے ہم نے یہ تھوڑا کیا کہ ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ہم نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لے آئے. ہم تو ایمان لائے اللہ کے نبی پر، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، ہم ان پر ایمان لائے، اور ہم ایمان لائے اللہ پر، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ہماری جو کتاب اس پر ہم ایمان لائے. ہمارے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان پر، ان کے نبی پر، ان کی کتاب پر ایمان لائے. لیکن اپنے اس دعوے کے اندر بھی وہ جھوٹے ہیں، اپنے اس دعوے کے اندر بھی وہ جھوٹے اس طرح ہیں کہ اگر وہ واقعی اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، حقیقی معنوں میں ایمان لاتے، تو پھر یہی اسی نبی نے تو کہا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا اس کو تم نے ماننا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لا چکے، نشانی واضح ہو چکی، پھر ایمان ان پر کیوں نہیں لاتے؟ اور اسی طرح جو دوسری انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی بظاہر مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ کے نبی پر بھی ایمان لاتے، اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لاتے. تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مسلمان ہوں گے، شاید یہ مسلمان ہوں گے، وہ بات ایسی کر رہے ہیں. لیکن اندر ان کی اپنی نیت کیا ہوتی تھی کہ ہم اپنی نبی پر ایمان لائے، اپنی کتاب پر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اس دعوے کے اندر بھی وہ جھوٹے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لیں اور اپنی کتاب پر ایمان لیں. اگر اسی بات پہ بھی آ جائے پھر بھی ان کے لیے ایمان لانا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ضروری ہو جاتا ہے اور قرآن مجید پر بھی ضروری ہے. کیوں کہ اس نبی جس پر یہ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہی نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا اور اس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، تو جب وہ آئے نبوت کا دعویٰ کرے تو اس پر ایمان. اور وہی کتاب جس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ نبی آئیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر تم نے ایمان لانا، ان کی یہ نشانی. تو اپنے اس جو اندرونی ان کی جو نیت ہے، بظاہر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں جی، ہم نے جھوٹ بھی تو نہیں بولا،
اپنے آپ کو بھی دھوکہ، کیا میں نے تو جھوٹ بھی نہیں بولا، اپنے اس دعوے کے اندر بھی وہ جھوٹے، اس دعوے کے اندر بھی وہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر، مسلمانوں کی ترقی ہوتے ہوئے دیکھ کر، مسلمانوں کی خوشحالی دیکھ کر، مسلمانوں کے اضافے دیکھ کر، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ چیزیں دیکھ کر کہ لوگ جوک در جوک، پورے خاندان، پورے محلے، پورا گاؤں اسلام لا رہا ہے، سردار آ رہا ہے نبی اسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہے، واپس جا رہے ہیں، پورا گاؤں مسلمان ہو رہا ہے، پورے گاؤں کو ساتھ لے کے آئے، ان کو کلمہ پڑھائیں۔ جب یہ مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر وہ اپنے یعنی اتنا غصہ ہوتے تھے، ایسے غصہ کہ ایک ضرب المثل مثال دی جاتی ہے کہ اتنا سخت اس کو غصہ ہے کہ اس نے اپنی انگلیاں کھا لی، انگشت بدندان جس کو کہتے ہیں، کہ حیران ہو۔ تو یہ مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر وہ حیران بھی ہوتے کہ دیکھو ہم ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دھوکہ بازیاں بھی کر رہے ہیں، داغہ بازیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان ہے کہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں، تاریخ پڑھ لیں کہ کتنے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، کتنے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ سب الحمدللہ مسلمان ہے کہ بڑھ رہا ہے، کہ کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ یہ اب ٹوٹے پھوٹے مسلمان کے اعمال ہیں۔ 5% ٹوٹل نمازی ہیں، 100 میں سے 5% بھی پورے نمازی نہیں ہیں، اور وہ 5% جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ اس کی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں کئی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ تو اب جب 5% نمازی ہیں تو یہ حال ہے کہ گویا ہم دین پر صرف ٹوٹل 5% بھی پورے نہیں چل رہے۔ جب 100% چلیں گے پھر کیا بنے گا؟ اور 100% جب دین پر چلیں گے اس پر ہمیں کیا ملے گا آگے آیت میں، اور 100% دین پر چلنا کیا ہے وہ آگے آیت میں وہاں پر چلا۔ تو کہا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ غصہ جو تناؤ ہے تو مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی جو ہے نا وہ خوشحالی کو دیکھ کر وہ اپنی انگلیاں گویا کاٹتے ہیں، اپنی انگلیاں کھاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھرپور جواب دیا، کہا موتوا بغیظکم، مرو اپنے اس غصے کے اندر۔ جیسے ہے نا کوئی آدمی ہے، کسی کو چڑھانے کے لیے کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہو تو آدمی آگے سے غصہ ہو رہا ہو تو اس کو کہے صحیح پھٹنے دو، اس کو پھٹنے ہونے دو اس کو۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور میرے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر، اور میرا نبی ترقی کرتا جا رہا ہے، ان کے ساتھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس پر ان کو غصہ آ رہا ہے تو ان کو مر جاؤ اپنے غصے کے۔ اور فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ دلوں کو بہت جاننے والے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہو۔ اور پھر کہا کہ اوپر جو ہے نا اوپر کہا کہ قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، مسلمانوں کو کیا پتا، مسلمانوں کو کیا پتا ہم کس نیت سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، تم یہ سمجھو کہ مسلمانوں کو نہیں پتا، مسلمانوں کا جو مددگار ہے، مسلمانوں کا جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد و نصرت کا وعدہ کیا ہے، اپنی مدد و نصرت کا وعدہ کیا ہے، وہ اللہ ان کو سب کچھ بتلا دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی، ان کو قتل کرنے کی مختلف چالیں بنائی جا رہی ہیں کہ جی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں، وہ مسجد زرار بنائی کہ آپ اس کے اندر نماز پڑھیں، جی ابتدا کریں، اور خیال ان کا یہ تھا کہ جو مسجد میں جائیں گے اس کو ڈھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے منع کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ پھر ایک موقع پر بلایا ان کو کہ کہیں لے کے جا رہے تھے، کہا کہ دیوار کے پاس سے گزریں گے، دیوار ان کے اوپر گرا دیں گے، نبی اسلام شہید ہو جائیں گے، جان چھوٹ کہیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ جان چھوٹ جائے گی، سے قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کہتے کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ قصہ ہی ختم کر دیں گے، پھر دین کا نام لینا اللہ کون ہو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، حفاظت فرما دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، تم جو دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف چالیں بنا رہے ہو، تم جو دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف تدبیریں بنا رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اور پھر آگے اس کی مزید تفسیر ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اوہو اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے نا، کوئی ترقی مل جائے تمہیں، تو پھر تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اس وقت بڑے افسوس کرتے ہیں کو بڑی مرچیں، دوسرے تمہیں سمجھے کہ ان کو بڑی مرچیں لگتی ہیں، جب تمہیں فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو بہت زیادہ مرچیں لگتی ہیں، اور جب تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے فَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اوہو پھر تو لڈو بانٹتے ہیں، پھر یہ مثال کے پھر خوشی کے ذریعے جو ہے نا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہو دیکھو جی مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، اور پھر تانے بھی اتنے دیتے کہ تم کہتے تھے ہمارا اللہ ہماری مدد کرے گا، دیکھا کہاں تمہارے اللہ نے تمہاری مدد کی، ہمارا تو نقصان ہو گیا، تمہارا تو نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہا تسلی، مسلمانوں کو ڈھارس، مسلمانوں کو دادرسی کے لیے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ جو میں نے بات کرنا آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس معاملے کیا ہم کیا کریں گے تو تب جا کر اللہ کی کامل مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، کس کا وعدہ ہے؟ اور یہ آیت ذرا غور سے سننا، اس کا ترجمہ ذرا غور سے سننا، اور بڑی توجہ طلب آیت ہے کہ مسلمان کہتے ہیں نا یہ نا مجھے ڈر لگتا ہے فلانا میرا نقصان نہ کر دے، فلانا میرا نقصان کر دے گا، فلانا میرا نقصان کر دے گا، یار میں اس کے نقصان سے کیسے بچوں گا، دنیاوی نقصان سے میں کیسے بچوں گا، آخرت کا نقصان نہ ہو جائے میں کیسے بچوں گا؟ یہ بہترین وظیفہ ہے، یہ کیا ہے؟ بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اللہ کی بات پکی سچی ہے، اللہ کی بات کے اندر کوئی تردد، کوئی شک والی بات، جو شک کرتا ہے وہ اپنے ایمان میں شک کرتا ہے، جو اللہ کی بات میں شک کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے ایمان میں شک ہے، اور اس کا ایمان بھی پورا نہیں ہے، اور وہ کامل مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، کامل کیا ہے ہی نہیں مسلمان، جو شک کر رہا ہے اللہ کی بات پر کہ اللہ کی بات بھی سچی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ وعدہ فرمایا ان تصبروا وتتقوا، صرف 2 کام، بڑا لمبا وظیفہ نہیں بتلایا کہ 100 رکعت نفل پڑھنا، 1.25 لاکھ دفعہ تسبیح پڑھنا، 2.5 کروڑ دفعہ نہیں، صرف 2 کام بتلائیں، اور پکا وعدہ کہ لا یضرکم کیدہم شیئا، 2 یہ کام کرو گے تو کافروں کی کوئی تدبیر بھی تم پر نہیں چلے گی، یہ پکا وعدہ اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کی بات کے اندر کبھی بھی کوئی تردد کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ 2 کام کیا ہے؟ مصیبت آ گئی اس پر صبر کرو، پریشانی آئی کیا کرو؟ امتحان آیا اس پر کیا کرو؟ صبر، اور پھر کہا کہ وتتقوا، پرہیزگاری اختیار کرو، صبر کرنے کے بعد امتحان ہے تم پر، امتحان میں ہو تم، اس وقت پھر جب امتحان حال میں آدمی ہوتا ہے اس وقت اس کو تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ کیا تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے؟ کہ ادھر ادھر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہ تقوی کیا ہے؟ کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، بالکل خاردار جھاڑیوں والا راستہ ہے، اور کپڑے بھی اس نے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ ذرا سی جھاڑی اس کے اندر لگ جائے تو پھٹ جاتے ہیں۔ اب ان میں اس سے گزر رہا ہے، اپنے آپ کو جیسے اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہے کہ کہیں کانٹا میرے کپڑوں سے نہ لگ جائے، جسے میرے کپڑوں کو کیا ہو جائے، نقصان پہنچ جائے۔ جس طرح ان کانٹوں سے اپنے کپڑے سمیٹ کر یہ گزرتا ہے، اسی طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے اپنے جسم کو، اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو سمیٹ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ بعض معاملات میں ایک چیز جائز ہوتی ہے، لیکن تقوی کے لحاظ سے اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو مسلمان کیا ہے کہ مسلمان تو تقوی اختیار کرتا ہے۔ متقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو فتوے کو نہیں دیکھتا، تقوی کو دیکھتا ہے، کہ بظاہر فتویٰ تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ چیز استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ شک والی اس میں بات موجود ہے، اس لیے تقوی کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ چیز یہ استعمال نہ کرے۔ تو یہ 2 کام جو آدمی کرے گا، صبر تقوی، بس یہ 2 کام جو کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے خلاف کسی کی کوئی تدبیر بھی کام نہیں ہوگی، لا یضرکم، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تمہارا۔ جب اللہ نے آپ کو حفاظت کا ذمہ لے لیا، اللہ نے کہہ دیا، پھر بات ہوتی ہوگی فإن اللہ بما یعملون۔ اچھا کیوں؟ آدمی کے ذہن میں آتا ہے، مثال کے طور پر میں کہوں جی کہ دیکھو جی یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا،
کیوں؟ پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری پاک فوج کے اندر اتنا دم موجود ہے کہ ان کے ہر قسم کے جو ہے نا وہ مقابلے تدبیر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کی ہر قسم کی چال کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اس کے لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں امن کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنا ہوگا، تب یہ کام ہوگا۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ کافر کوئی بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اگر تم تقوی اختیار صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں، اتنی طاقت میرے اندر موجود ہے کہ میں ان سب کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ سب چیزیں اللہ کے احاطے میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے حکم ارادے کے خلاف یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو پھر ان کی ساری کی چالوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گی۔ یہ تھا اس آیت کا، ان آیتوں کا مختصر خلاصہ۔